نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، محترم اور مکرم بھائیوں اور عزیز ماؤں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ابھی شروع کا عشرہ چل رہا ہے جس کو رحمت والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ عشرہ اول ہے اور یہ رحمت والا عشرہ ہے۔ روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے روزہ ہے، جس کا رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین، ایسے ہی روزہ بھی فرض عین۔ باقی اس کے مسائل ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم نے اب سے پہلے بھی یہ گزارش کی اور درخواست کی تمام مسلمانوں سے کہ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور ایک سال میں صرف ایک مرتبہ گھوم کے آتا ہے۔ اگر ہم اس کو اب بھی اپنی نادانی، اپنی غفلت، اب لاپرواہی اور اپنی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیں اور اس رمضان کو یوں ہی گوا دیں، یہ ہماری بڑی ہی نادانی ہوگی اور ہماری بڑی سستی اور کاہلی ہوگی، اور ہمارے لیے یہ بہت ہی دکھ کا موقع ہوگا۔ احساس ہونا چاہیے اور یہ ہمارے لیے بڑی خرابی کی دلیل اور پہچان ہوگی کہ ایسا مبارک مہینہ رمضان کا آیا اور ہم نے اپنی لاپرواہی میں اور اپنی غفلت اور سستی میں اس رمضان کو گوا دیا اور بیکار کر دیا۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ یہ گزارش ہم بار بار کرتے ہیں آپ سے، اس لیے کہ اسلام کا پیغام پہنچانا اور دین کا پیغام پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک دوسرے تک پیغام پہنچایا جاتا ہے اور اسی لیے ہم یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے پہنچاتے ہیں تاکہ اسلام کے صحیح معنی، صحیح مسائل اور صحیح باتوں کو سمجھیں آپ اور صحیح پیغام آپ تک پہنچے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر الگ الگ طریقے سے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ جو جین من لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، آپ ان کے مسائل کو سنا کریں اور ان پر عمل کیا کریں، اور جس کی مسائل کو آپ سنتے ہیں اس کی تحقیق کر لیں۔ جس بندے کو آپ جانتے ہیں آپ کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جس عالم کو آپ جانتے ہیں کہ یہ کون عالم ہے، کہاں کے ہیں، ان کی ڈگری کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، تو آپ کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آدمی کو آپ نہیں جانتے تو اس کی تحقیق کر لیں، یا جس کو آپ صحیح معنی میں کنفرم نہیں کر پا رہے تو آپ اپنے قریبی کسی عالم سے اس کی تحقیق کر لیں کہ بھئی ہم ان کے بیانات کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت کچھ دوسری ضروری بات پیش کرنی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سب سے عرض کیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب رمضان کے جو روزے ہیں اس کے کچھ مسائل بھی، ہر چیز جیسے نماز ہے، نماز کے کچھ ضروری مسائل ہیں، بہت سارے ہیں۔ حج ہے، حج کے ضروری مسائل ہیں۔ ایمان ہے، ایمان کے ضروری مسائل ہیں۔ یہ میں نے الفاظ بے ترتیب کہہ دیے، حالانکہ ترتیب تو یوں ہے: ایمان ہے، روزہ، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور بیچ میں زکوٰۃ بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب کا موقع نہیں ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ان تمام چیزوں کے ضروری مسائل ہیں، ایسے ہی روزے کے بھی ضروری مسائل ہیں۔ تو میں کچھ ضروری مسائل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنے بھی ہوں گے، لیکن چونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ گھوم کے آتا ہے رمضان، تو وہ مسائل ذہن میں نہیں رہ پاتے، اس لیے آپ توجہ سے اس کو سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ سوال بنا کہ ایسی چیزیں جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں، اس میں چند ضروری موٹی موٹی چیزیں جو عام طور سے ہماری لائف میں ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ہم مسواک کرتے ہیں وضو سے پہلے، تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سرما لگاتے ہیں آنکھوں میں، یا سر میں تیل لگاتے ہیں، داڑھی پر تیل لگاتے ہیں، اپنی بھوروں پر تیل لگاتے ہیں، تو اس سے بھی کوئی روزہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ آنکھوں میں ہم دوا ڈالتے ہیں یا سرما ڈالتے ہیں،
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھ میں دوا ڈالی اور اس کا ذائقہ ہمیں حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کوئی عطر سونگے، کوئی خوشبو سونگے، پھول سونگے یا لیکوڈ سونگے، کوئی بھی چیز ہم سونگیں گے تو اس سے بھی سونگنے سے، یہ یاد رکھیں خوشبو سونگنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم بار بار نہاتے ہیں تو اس سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے آدمی روزے کی حالت میں ہے اور اسے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اب اسے دوائی تو وہ کھا نہیں سکتا روزے کی حالت میں، تو ایسے موقع پر اس کے انجیکشن لگوایا جاتا ہے۔ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد رکھیں انجیکشن لگانے سے یا گلوکوز لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، کسی بھی قسم کا آپ انجیکشن لگوائیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بلڈ ٹیسٹ کرائیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ مکروہ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں انسان ضرورت پر ہی کرتا ہے، کسی کو شوق تو ہے نہیں کہ خام خام انجیکشن لگواتا پھر رہا ہے، وہ مجبوری میں ضرورت کی بنیاد پر ہی کرے گا۔ یا کوئی ٹیکہ بھی لگوائے تو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ انسان ہے، بھول کا نسیان کا بنا ہوا ہے، اس کی طبیعت میں بھول چوک نسیان ہے روزے کی حالت میں، لیکن بھول گیا، بھولے سے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو روزہ نہ ٹوٹا نہ مکروہ ہوا۔ یا اسی طریقے سے انسان ہے، باہر سڑک پر چل پھر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، بغیر اختیار کے خود بخود ہی دھواں یا گرد و غبار اس کے حلق میں چلا گیا، اس سے بھی روزہ نہ ٹوٹتا نہ مکروہ ہوتا ہے۔ کان میں پانی ڈالنا بغیر ارادے کے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں پانی ڈالا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود الٹی ہو گئی، چاہے وہ کئی بار بھی ہو جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے انسان سویا ہوا ہے، اور عموماً یہ حاجت جو ہے مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے کہ سونے کی حالت میں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، جس کو انگریزی میں نائٹ فال بھی کہہ دیتے ہیں اور اردو میں اس کو احتلام کہتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دانتوں سے خون نکل آیا، لیکن اب اس میں کنڈیشن یہ کہ دانتوں میں خون نکلا تو یہ یاد رکھیں اگر وہ خون منہ کے اندر ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ خون حلق میں چلا جائے تو روزے پر فرق پڑ سکتا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ دانتوں سے خون نکل جائے اس کو تھوک دے، کلی کر لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر خواب میں کسی قسم کی بدخوابی ہوئی اور انسان جو ہے کپڑے خراب ہو گئے اور صبح کو جب آنکھ کھلی، اب اس نے ٹائم دیکھا جو کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ یہ صرف 5-7 منٹ ہیں، اس میں کھانا کھائے یا نہائے، آپشن ہے۔ ہر بندے کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سویا ہوا تھا، اب جب صبح کو دیکھا تو کپڑے خراب ہیں، یعنی ناپاکی ہو گئی، اس کو برا خواب آیا، ناپاک ہو گیا وہ، اب اس میں سوئے، اس میں نعوذ باللہ کہ اس میں کھائے یا نہائے، تو جواب یہ ہے کہ آپ پہلے سحری کھائیں اس کے بعد نہا لیں۔ تو اب سوال یہ کہ جی کھانا کھا لیا، اب ادھر ٹائم بھی ختم ہو گیا سحری کا، اب ٹائم ختم ہو گیا تو کیا نام ہے، اب کیا کرے وہ، کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو، وہ اذان کے بعد بھی نہا سکتا ہے، سحری کھانے کے بعد بھی نہا سکتا ہے، جان بوجھ کے زیادہ لیٹ نہ کرے، یہ مجبوری ہے، اور اگر ٹائم ہے تو پہلے نہائے پھر تسلی سے کھانا کھائیں، یہ مجبوری کے دن ہے۔ یا اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا، چاہے عمل وضو کے علاوہ ہو، غسل کرنا، کلی کرنا، بھئی گرمی ہے اور گرمی کی شدت سے آپ کا منہ جو ہے بالکل خشک ہو رہا ہے، تو آپ دن میں 1-2 دفعہ کلی کر لیں تاکہ منہ تر ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی خطرہ، کوئی پوائنٹ حلق میں نہ جائے، اسے کلی کر کے تھوک دیں آپ پانی کو، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتا دی انجیکشن والی بات، انجیکشن سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو ناخن کاٹنا، بال کٹانا، یہ ساری چیزیں، ان سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیں بغل کے بال کاٹنا، ناپاکی کے بال کاٹنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اب بہت سے میرے بھائی، دیکھو میری عادت ہے کہ میں کچھ بات کڑوی ضرور ہو جاتی ہے، بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ روزے کی حالت میں شیونگ کرا سکتے ہیں؟ بھائی شیونگ کرانا تو روزے کی حالت میں بھی اور بغیر روزے کی حالت میں، دونوں حالتوں میں گناہ ہے۔ اب میں کیسے کہوں اپنے منہ سے جی ہاں کرا سکتے ہو؟ تو بھائی میں تو یہی کہوں گا، ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا،
یہ الگ مسئلہ ہے کہ شیونگ کرانا کتنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ ایسا قدم نہ اٹھائیں. لیکن مسئلے کی بات ہے، اس لیے میں عرض کرتا چلوں کہ شیونگ کراتا ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ چیز الگ ہے کہ شیونگ کرانے سے گناہ کتنا بڑا ہے، داڑھی نہ رکھنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں بیانات کے اندر. لیکن مسئلے کے اعتبار سے بات ہے تو روز چاہے وہ بغل کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، شیونگ کے بال ہوں، کہیں کے بھی جسم کے بال ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو وہ چیزیں تھی موٹی موٹی، لیکن کچھ پیچیدہ مسائل اور بھی ہوتے ہیں. لیکن عام طور سے جو مسائل پیش آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چیزیں کہ جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے. اب کچھ چیزیں وہ بھی سن لیں آپ کہ جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر مکروہ ہو جاتا. اب مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہ ہونا. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی، اس کے ساتھ پرہیز بتایا. اب آپ نے دوائی تو کھائی. اب آپشن دو ہیں، اگر آپ دوائی کھاتے ہیں پرہیز کے ساتھ تو آپ کو فائدہ پہنچے گا 100%، اور اگر آپ دوائی کھاتے ہیں پرہیز توڑ کر تو آپ کو فائدہ پہنچے گا 50%. یہ فرق ہے. تو یہ مثال دی ہے میں نے آپ کو کس کی؟ مکروہ ہونے کی. کہ جی مکروہ کی مثال کیا ہے؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، جس کو شریعت نے پسند نہ کیا ہو، جس کو دین کے اندر پسند نہ کیا جاتا ہو، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے. جس کا فائدہ کم ہو جائے، جس کا مزہ کم ہو جائے، جس کی روحانیت کم ہو جائے، اس کو مکروہ کہتے ہیں، اس کے نہ کریں. جیسے کچھ چیزیں ہیں، کسی چیز کا چکھنا جبکہ وہ معدے میں نہ جائے، خواہ فرض ہو یا نفل روزہ ہو. البتہ ایسا کرنا ضروری ہو تو جائز ہے. مثلا کوئی عورت کھانا بناتی ہے، اس کا شوہر جو ہے سخت مزاج کا ہے، اب اس سے اگر کھانا ہے، وہ اتفاق سے روزے کی حالت میں وہ عورت، اب اس کا شوہر جو ہے وہ سخت مزاج ہے، اگر وہ کھانا الٹا سیدھا بن گیا، نمک تیز ہو گیا، تو اس میں وہ میاں جی جو ہے اس پہ لٹ بجا دیں گے، ڈنڈا بجائیں گے، ناراض ہو جائیں گے. تو ایسی عورت کے لیے جو ہے، ایسی عورت کے لیے روزے کی حالت میں نمک وغیرہ چکھنا اس کی گنجائش ہے. اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا، ٹوٹتا نہیں ہے. یا اسی وجہ سے چھوٹا بچہ ہے، اس کو چبا کے کھلانا ہے ماں کو، تو اس سے اچھا شادی شدہ آدمی ہے، اپنی بیوی کے پاس لیٹا ہوا ہے، اس کا بوسہ لے لیا، جس کو کہتے ہیں پیار لے لینا، بوسہ لے لینا، آپ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. چاہے یہ بوسہ کھلم کھلا ہو، مثلا مطلب صحیح سے کرا ہو اس نے اس چیز کو، ہونٹوں کو چوسا ہو یا اس کے رخسار کو، اس کے گالوں کو، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں البتہ. اسی طریقے سے بہت سا آدمی روزے کی حالت میں تھوک منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو تھوکتے نہیں ہیں، جبکہ تھوک منہ کی ہی ایک چیز ہے. تھوک آیا اس کو نارمل آپ سٹکتے رہیں، کوئی حرک نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ عجیب سی بھی بات ہے ویسے، لیکن اکٹھا کر کے اس کو پھر سٹکنا یہ گندی عادت ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، دانتوں میں کوئی چیز بسی ہوئی ہے اس کو آپ نکالیں، یا اس سے اور وہ معمولی سی بھی ہو اس کو کسی چیز سے نکالنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. دن کے وقت میں دانتوں کو کھلوانا یا اسی طریقے سے دوسرے کام کرنا، اس سے بھی روزے میں فرق پڑے گا، یعنی کہ مکروہ ہو جائے گا اس سے روزہ. اور بہت ساری ایسی چیزیں جس سے روزے کے اندر کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. ہری مسواک ہے، وہ کیا ہے منہ میں گھل جاتی ہے، اس سے کراہیت پیدا ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ روزے کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے گی. ٹوتھ پیسٹ کرنے سے، منجن سے، اس سے روزے کے اندر کراہیت کا مطلب مکروہی ہوتا ہے. یہ دوسرا لفظ ہے کراہیت. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور جو ضروری بات ہیں، جیسے کہ ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں، میں ان کے تعلق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلط تو ہوتی ہیں، لیکن کسی موقع پر کرنے سے اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے. جیسے کوئی لڑکا ہے، وہ کسی لڑکی سے وہ فون پہ بات کرتا ہے، ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. حالانکہ ایسے مسائل کو ذکر کرتے ہوئے شرم سی بھی آتی ہے، حالانکہ شرم سی نہیں آنی چاہیے کیونکہ ضروری مسائل ہیں. اب ایک انسان روزے دار ہے، اب وہ اپنی کسی لڑکی سے جان پہچان سے
وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ کون کون کیا ہوتا ہے. اب وہ اپنی اس سے بات کر رہا ہے، یا سپوز کرو آدمی اپنی بیوی سے ہی بات کر رہا ہے. دیکھو بیوی کا مسئلہ بات کرنے کا الگ ہے، وہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن جس عورت سے ابھی تک تمہارا نکاح نہیں ہوا، خالی سگائی ہوئی ہے یا رشتہ ہوا ہے، یاد رکھیں سگائی ہونے کے بعد فون پہ بات کرنا یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں آج کل ماں باپ بھی ماشاءاللہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ آپ کی سگائی ہوئی، آپ بات کیجیے. کس قدر یہ بے شرمی کی انتہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یاد رکھیں تو یہ ناجائز ہے. اب آپ کا رشتہ ہو گیا یا نہیں ہوا، آپ اس سے فون پہ بات کرتے ہیں. اب آپ بہت گھنٹوں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بات کر رہے ہیں. اب بات کرنے میں آدمی ایسے ٹاپک پر آ جاتا ہے کہ جس سے اس کی شہوت بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کے اندر اس کی جو ہے اس کے نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس کی تاثیر انسان کی بدلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے اس کے جو ہے کیا نام ہے خصوصی حصے کے اندر ایک رقت آمیز پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے روزے پر فرق پڑتا ہے. اب یہ یاد رکھیں اس سے روزے پر فرق پڑے گا. حالانکہ بات کرنا ایک بہت بڑا جرم، گناہ کبیرہ، ایک حرام عمل ہے، اور پھر وہ روزے کی حالت میں کیا جائے تو اور بھی بڑا جرم بن جائے گا. اس لیے ایسی حرکتوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اسی طریقے سے ایک حاملہ عورت ہے، اب وہ اپنے حمل کو چیک کرانے کے لیے کسی لیڈیز ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. اب وہ لیڈیز ڈاکٹر اپنے دستانے وغیرہ پہن کے اس کے حمل کو چیک کرتے ہیں، اس کی پریگنینسی کو چیک کرتے ہیں. تو اس صورت میں مسئلہ نکل کے آتا ہے ہماری بہت ساری مسلم خواتین کو اس چیز کا علم تک بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسے مسائل لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آ پاتے. تو اس سے بھی لوگ یاد رکھیں. اگر یہ تو روزے کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بغیر روزے کے بھی کوئی حاملہ عورت، حاملہ کہتے ہیں جو پریگنینٹ ہو، اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور اپنے حمل کو چیک کراتی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں اپنے ہاتھ پر دستانے وغیرہ پہن کر اور جو چیک کرنے کا طریقہ تھا اس کے ذریعے چیک کرتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں اگر وہ شرمگاہ کے اندر ڈاکٹر کا ہاتھ یا انگلی وغیرہ داخل کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس عورت کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر. یاد رکھیں. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں ایسی نوبت آ جائے تو یاد رکھیں اگر ایسا کیا گیا ہے تو روزے پر فرق پڑ جائے گا. اگر اس دستانے پر تری آ جائے، تری کا مطلب پانی لگا ہوا آ جائے، تو یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ایسے بے شمار بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے. ایسے مسائل کو یاد رکھیں اور پوچھا کریں، علماء سے پوچھا کریں اس چیز کو. یہ ایسے پیچیدہ مسائل ہیں. روزے داروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کو صحیح معنی میں روزے کی شکل میں مسائل کے ساتھ گزارے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.